ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علی گڑھ تحریک میں ناول نویسی۔ علی گڑھ تحریک اور ناول نگاری۔ علی گڑھ تحریک میں اصلاحی اور منطقی نقطہ نظر کو تمثیل میں بیان کرنے کا رجحان سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی اور محسن الملک کے ہاں نمایاں ہے۔ تاہم مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے اسے فن کا درجہ دیا اور تحریک کے عقلی زاویہ اور فکری نظریے کے گرد جیتے جاگتے اور سوچتے ہوئے کرداروں کا جمگھٹا کر دیا۔ چنانچہ وہ تمام باتیں جنہیں سر سید احمد خان نسبتاً بے رنگ ناصحانہ لہجے میں کہتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد نے انہیں کرداروں کی زبان میں کہلوایا ہے اور ان میں زندگی کی حقیقی رمق پیدا کر دی ہے، اگرچہ زندگی کی یہ تصویریں بلا شعبہ یک روحی ہے۔ اور نذیر احمد نے اپنا سارا بیان کرداروں کے مثالی نمونے کی تخلیق میں صرف کیا، لیکن یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ سقوط دہلی کے بعد مسلمانوں کی زبحالی کے پیش نظر اس وقت مثالی کرداروں کو پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ صاف اور واضح نظر آتا ہے کہ مولانا شبلی اور مولانا الطاف حسین حالی نے جو قوت اسلاف کے تذکروں سے حاصل کی تھی، وہی قوت ڈپٹی نذیر احمد مثالی کرداروں کی تخلیق سے حاصل کرنے کے آرزومند ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول چونکہ داستانوں کے تخیلی اسلوب سے ہٹ کر لکھے گئے تھے اور ان میں حقیقی زندگی کی جھلکیاں بھی موجود تھیں، اس لیے انہیں وسیع طبقے میں قبولیت حاصل ہوئی اور ان ناولوں کے ذریعے علی گڑھ تحریک کی معتدل اور متوازن عقلیت کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اس طرح ڈپٹی نذیر احمد کی کاوشوں نے نہ صرف تحریک کے مقاصد حاصل ہوئے بلکہ ناول کی صنف کو بے پایہ ترقی ملی۔